الیکشن کی کمپین کا آخری روز اور تحریک انصاف نے بلہ واپس چھیننے کے لیے ایک دفعہ پھر زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرز کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے، اور اس پر بات کریں گے۔ اون چودھری جو کہ حلقہ سے NA 127 سے امیدوار ہیں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں اگر تحریک انصاف جیتتی ہے اور مسلم لیگ نون اکثریت لیتی ہے تو کیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، وہ میں آپ سے ایکسکلوسیولی شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی الیکشن مہم کا۔ آج آخری روز ہے، رات سے یہ الیکشن کمپین ختم ہو جائے گی۔ تحریک انصاف نے بلہ واپس لینے کے لیے جو آخری کوشش ہے وہ بھی شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ سے ایک نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جناب اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو بحال کر دیا جائے، بلے کے نشان والا۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، کسی بھی سیاسی جماعت سے جو ہے اس کا انتخابی نشان واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حقائق کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے بعد بلہ تحریک انصاف سے چھین لیا گیا، جو کہ سراسر زیادتی ہے، یہ کہا گیا ہے درخواست میں۔ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اس پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکشن سے ایک روز قبل تحریک انصاف جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑا ریلیف ملا ہے جی تحریک انصاف کو۔ آج کمپین تو مسلم لیگ نون کر رہی ہے بھرپور طریقے سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے بہتر کمپین کی اس الیکشن کے اندر، اور اس کے علاوہ یہاں پر تحریک انصاف کی تو کمپین ہے ہی نہیں کہیں۔ تحریک انصاف نے کیا کمپین کرنی ہے، ادھر کمپین شروع ہوتی تھی، ادھر بندے اٹھائے جاتے تھے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج بڑا ایک حکم جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، کیونکہ آج تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے استدعا کی تھی کہ ہماری کمپین ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں کمپین کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہمارے لوگ جب کمپین کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کو روکا جائے۔ اس پر آج عدالت نے یہ حکم صادر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس لیا ہے، تو آپ بھی الیکشن کمیشن سے اس طرح کی شکایت کر سکتے ہیں۔ لیکن عدالت کی جانب سے یہ حکم سامنے آیا ہے کہ ووٹر کو اور سپورٹر کو اور امیدوار کو کسی صورت ہراساں نہ کیا جائے۔ دوسری طرف تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا ووٹر مایوسی کا شکار ہے۔ جو حالات پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، اور پھر یہاں پر مایوسی کی وجہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں تحریک انصاف بڑی مقبول جماعت تھی، اور جب رزلٹ آیا تو تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں 2018 میں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون بہت مقبول ہو رہی تھی، وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی نکالا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ووٹر کی ہمدردی مسلم لیگ نون کی طرف تھی، میاں نواز شریف صاحب کی طرف تھی۔ لیکن اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، تحریک انصاف جیت گئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ اب 2024 کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعت مقبول ہوتی ہے وہ آج تک وہ الیکشن نہیں جیت سکی۔ تو 2024 میں آپ خود دیکھ لیں کہ کون سی جماعت مقبول ہے۔ تحریک انصاف کی مقبولیت سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، سرویز میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ریسنٹلی حامد میر صاحب نے بھی ایک شیئر کیا ہے، جو اس میں سروے شیئر کیا ہے، اس میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ جماعت اسلامی بھی کافی لوگوں کو اپنی کمپین کے ذریعے متاثر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پھر مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ آئی ہے مقبولیت میں۔ اب نتائج کا اندازہ آپ اس پہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ جو سوچتے ہیں، لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ نارملی نتائج میں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں بعد میں الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بلے کی نظر ثانی کی درخواست میں نے آپ سے شیئر کی ہوگی۔ اون چودھری صاحب مشکل کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ اون چودھری صاحب کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہو رہی ہے کہ
ان کے جو نیچے مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ ہی ان کی کمپین نہیں کر رہے. وہ جب کمپین کے لیے نکلتے ہیں تو وہ صرف شیر کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ دے دو، باقی آپ دیکھ لو. دوسری طرف ان کے جو مد مقابل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں جی، بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، اور گو کہ وہ بھی کمپین اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جیسے الیکشن میں ہوتی ہے. لیکن نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ اس چیز پر مایوس ہے کہ بھئی جب شیر ہی نہیں ہے تو ہم عقاب کو ووٹ کیوں دیں. وہ کنفیوز ہے. نیچے تو کلیئر ہے، اوپر جو ہے وہ اون چودھری کے مقابلے پہ ووٹ دینے میں تھوڑا سا وہ نالا نظر آ رہا ہے. وہ ظاہر ہے ماضی میں اون چودھری صاحب بولتے رہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف، تو اب وہ مسلم لیگ نون کا ووٹر یہ بات ہضم نہیں کر پا رہا. سلمان اکرم راجہ صاحب کے اگر ہم بات کریں، اگر ہم اس کی پرسنل بات کریں تو شاید وہ اتنا انفلوئنشل نہ ہو، لیکن تحریک انصاف کا ووٹر آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف امیدوار ہیں بلکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں مختلف کیسز کے اندر. تو انہوں نے پتہ ہے جی اینا لبی نبی کی تھی تو پتہ لگے وکیل صاحب نے انجی رکھواتا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک لائٹر اس کے اندر تھی. لیکن اون چودھری صاحب کی سیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکوک لگ رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نہ صرف لوگوں میں کمپین کر رہے ہیں اور بلکہ وہ اوپر بھی کمپین کر رہے ہیں. اب سمجھ گئے ہوں گے کہاں انہوں نے کمپین کرنی ہے، کون سی کمپین جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے. تو اس جگہ پہ بھی انہوں نے برابری پہ کمپین شروع کی ہوئی ہے، اور وہاں سے ان کے لیے کوئی اچھی ہوائیں جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے لیے آ رہی ہیں. آخر میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت، اب یہ تو چیز بڑی کلیئر ہے کہ نون لیگ کی ہی حکومت بننی ہے، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی. تو یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تو پنجاب میں تحریک انصاف کو ایک، یہ میری بات سیو کر کے رکھ لیں، تقریباً صوبائی اسمبلی کی 35 سے 40 کے قریب سیٹیں ملیں گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی 25 سیٹیں مل سکتی ہیں. تو اب بڑوں نے فیصلہ یہ کیا ہے، پارٹی کے بڑوں نے، کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی تحریک انصاف کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد پھر نون لیگ کی وہاں پر حکومت بنے گی. آئی پی پی جو اس وقت کسی حد تک ناراض ہے مسلم لیگ نون سے، لیکن مجبوریاں بعض جگہ پہ ہوتی ہیں، آپ جتنے مرضی ناراض ہو جائیں، جب اگلا تگڑا ہونا تو پھر آپ اس کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے. آئی پی پی نون لیگ کے ساتھ ملے گی. اب ان کی سیٹیں 10 ہوتی ہیں، 15 ہوتی ہیں، 20 ہوتی ہیں، جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جائیں گے نون لیگ کے ساتھ، اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بنائیں گی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ کریں گے ان کے ساتھ مل کے. اور آخر میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ تحریک انصاف سے متعلق ہی ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے امیدوار ہیں وہ ظاہر کمپین اس طریقے سے نہیں کر رہے. ان کی زیادہ تر کمپین جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. تو ان کوئی توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب یہاں پر وہ جیسے چوچا نہیں ہوتا، چوچا تو باقی چیلیں جو ہوتی ہیں، یہ عقاب جو ہوتے ہیں، یہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ کہ یار ذرا ادھر اس کی ماں ادھر ادھر ہو تو پھر میں چپٹا ماروں. تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالخصوص اور آئی پی پی بھی یہ نظریں گاڑ کے بیٹھی ہے کہ ان میں سے ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے جب یہ جیت جائیں گے تو. اب توڑ پھوڑ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی پی پی کی سیٹیں جو ہیں وہ 30 سے 40 پنجاب میں اس میں پی ٹی آئی کی ہوں گی. تو یہ پھر آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب یہ سیٹیں جیتیں گے تحریک انصاف کے لوگ جو آزاد کے طور پہ ہیں، تو ان کی جوڑ توڑ بھی ساتھ شامل ہوگی، اور اس میں بھی کوشش کی جائے گی. تینوں جماعتیں اس وقت نظریں گاڑے بیٹھی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور آئی پی پی، کہ تسی جتو سے صحیح پھر ہم آتے ہیں آپ کے پاس. تو وہ پھر کروڑوں میں ڈیل ہوگی. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.